اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. قوم سمود، فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. سمود، قوم سمود میں اللہ نے کس کو بھیجا؟ صالح علیہ السلام میں. یہ لوگ بھی شروع میں صحیح صحیح چلے ہیں، ہوتے ہوتے پھر آہستہ آہستہ کیا ہونے لگے؟ خراب. ویسے ہماری بھی ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ خراب ہے. ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ دین پہ زیادہ تھے، اس دور کی نسل کو دیکھتے ہیں تو دین سے دور ہیں. اگلی نسل کی پیشگوئی کیا ہے کہ وہ دین سے اور زیادہ دور ہوگی، کیونکہ شیطان تو لگا ہوا ہے نا اپنے کام میں. اور شیطان کی دو قسمیں ہیں، قرآن نے بیان کی ہے، من الجنتی والناس. کچھ جنات میں سے ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو انسانوں والے شیاطین کون سے ہیں؟ وہ ہے میڈیا، ڈرامے دکھا کے، فلمیں دکھا کے، اور ایسے پیغام آپ کو دیتا ہے، ایسے میسج دیتا ہے کہ آپ مذہب سے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں. صراحتاً مخالفت نہیں کریں گے مذہب کی، لیکن آپ کو آہستہ آہستہ مذہب سے دور کر دیں گے. اب آپ رمضان میں دیکھ لیں ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام آ رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھتا الحمدللہ، لوگ بتاتے ہیں کس طرح لڑکیاں بے تکلف گپیں لگ رہی ہیں، ہاں ہاں ہو ہی لگا ہوا ہے. تو رمضان میں تو انسان کم از کم نظر کی حفاظت کرے بھائی. اسی طرح یہ جو کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہیں جو رمضانوں میں منعقد کیے جاتے ہیں، یہ بھی آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتے ہیں. مجھے اپنے بچپن کا وہ زمانہ یاد ہے کہ جب ہمارے اسکول کے لڑکے رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتے تھے. جو آوارہ اوباش لڑکے ہوتے تھے نا، وہ بھی مسجد میں آ جاتے تھے تلاوت کرنے کے لیے کہ اب روزہ ہے تو اب کیا کریں بھائی، اب تلاوت کرو. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ نسلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور کیوں خراب ہوتی ہیں؟ کہ جو شیطان ہے، دونوں قسم کے شیطان، چاہے وہ جنات میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، وہ اپنی محنت نہیں چھوڑتے. تو اب ہمارے باپ دادا نیک تھے، ہم نیکی میں ان سے کم، اور اگلی نسل ان سے بھی کم. اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ نے کافر کے لیے تو آخرت رکھی ہے جہنم کا عذاب، لیکن جو ایمان والے دنیا میں جب بدعمالی اختیار کرتے ہیں من حیث القوم، تو ان کو دنیا میں سزا ملتی ہے. آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے، کیونکہ وہ مقتدا تھے، وہ رہبر تھے، ان کو دوسری قوموں نے فالو کرنا تھا، غیر مسلم قوموں نے. اس کی ہمیں بنی اسرائیل سے مثال ملتی ہے کہ اللہ نے جب بنی اسرائیل خراب ہو گئے تو اللہ نے ان کو فرعون کا غلام بنا دیا، اور خوب دھنائی لگی ہے بنی اسرائیل کی، بہت ظلم ہوا بنی اسرائیل پر. جب ظلم سہتے سہتے تنگ آ گئے تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قبول کیا ہے کہ کوئی نبی آئے ہمارے اندر. اگر اللہ ویسے ہی بھیجتے تو پتہ نہیں یہ مانتے بھی کہ نہیں مانتے. پھر اللہ نے ان سے قربانی لی، پھر ان کا دوبارہ سے عروج ہوا ہے، اور پھر اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر تم نے دوبارہ بدعمالی اختیار کی تو میں دوبارہ تمہیں پس کر دوں گا، دوبارہ ذلیل کر دوں گا. پھر اللہ نے ایک دفعہ ذلیل کر کے دوبارہ ان کو عزت دی، اور پھر دوبارہ جب ان کا زوال ہوا تو اللہ نے کہا کہ اب تمہیں دوبارہ عزت کبھی بھی نہیں ملے گی، قیامت تک تم پر کوئی نہ کوئی مسلط رہے گا. اور اب یہودی نام گالی بن چکا ہے. تو یہی حال کہ نسل آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہی حال کس کا ہوا؟ قوم سمود کا بھی. آہستہ آہستہ برائی آئی، اور وہی برائیاں ان میں بھی آ گئیں جو پہلے قوموں میں تھی. وہ برائی کیا؟ بت پرستی، عقیدت میں غلو. اب صالح علیہ السلام نے آ کے ان کو سمجھایا، سمجھاتے رہے، اور بھی برائیاں تھیں اس قوم میں. تو وہ قوم کیا کہنے لگی؟ کوئی معجزہ دکھاؤ کہ آپ اللہ کے نبی. اور یہ بھی تانے دیتے تھے، یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. وہ حرام بھی کماتے تھے، دھوکہ دیتے تھے. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم حلال کماؤ نا، یہ تم جھوٹ اور دھوکے سے کام کیوں لے رہے ہو؟ حلال کماؤ. تو انہوں نے پتہ ہے صالح علیہ السلام کو کیا تانا دیا؟ صالح علیہ السلام کو انہوں نے یہ تانا دیا، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا. اے صالح،
تیری صلاحیتوں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ تو ہماری قوم کا معاون اور مددگار بنے گا, قومی ترقی کا ذریعہ بنے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. جیسے ماں باپ میں کوئی بچہ بڑا ذہین ہو اور وہ مولوی بن جائے تو ابا کیا کہتے ہیں, یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کی ناک کیا کرے گا, اونچی کرے گا, یہ بنے گا ڈاکٹر, یہ بنے گا انجینئر, یہ بنے گا سائنسدان, یہ پیسہ کمائے گا, ہمیں یہاں سے نکال کے ڈیفنس میں لے کے جائے گا, پھر ڈیفنس سے اڑا کے امریکہ میں شفٹ کرا دے گا. اور یہ کیا کر گیا, یہ مولوی بن گیا. ٹھیک ہے نا, یہ تبلیغ میں نکل گیا, یہ 4 مہینے لگا کے آ گیا. اب یہ کہہ رہے اللہ سے ہوتا ہے, غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھو, روزہ رکھو, امی پردہ کیا کرو, بہن کو بھی پردہ کرایا کرو. تو والدین کیا کہیں گے, یار یہ کیا ہو گیا بھائی, ہم کدھر لے کے جا رہے تھے اور یہ کدھر کو جا رہا ہے. تو بھی آئی نہیں. یہی الفاظ کس کے تھے, ہمارے جاننے والے تھے, ایک ہی بیٹا تھا ان کا, بیٹے سے بڑی امیدیں لگا کے رکھی ہوئی تھیں, تو وہ گاڑی بھی رکھ لی. یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دی اس نے, تعلیم میں بھی آگے تھا مگر نماز روزہ بھی شروع کر دیا. تو اس کے بارے میں اس کے گھر والے کہتے تھے ایک ہی انڈا وہ بھی گندا, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا نکلا. تو یہ کہتے تھے. تو صالح علیہ السلام کو قوم نے کیا کہا, قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا, بڑی امیدیں تھی ہمیں تم سے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, تم ہمیں ہمارے باپ دادا کی رسومات سے ہٹا رہے ہو, ہماری خاندانی رسومات. تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو جیسے آج کل کوئی بن جائے نا کہ بارات نہیں کرو, جہیز نہیں لو. تو والدین کیا کہتے ہیں, تو کیوں نیا آیا ہے کیا, تو مریخ سے آیا ہے. اگر کوئی بندہ والدین کو یہ کہنا شروع کر دے امی بہن کی شادی ہو رہی ہے, بھائی کی شادی ہو رہی ہے, جہیز نہیں ہوگا, اسلام میں ہے جہیز, کیا بول لینا بھائی, نہیں ہے, جہیز نہیں ہوگا, بارات نہیں ہوگی, یہ مایو وایو مہندی بندی نبی نے سادگی سکھائی ہے, ولیمہ ہوگا بس, وہ دھوم دھام سے کر لیں گے, خوب اچھا VIP قسم کا کھانا کھلا دیں گے, باقی کچھ نہیں ہوگا. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم مریخ سے آیا ہے کیا, تو کہاں سے آیا ہے. تو اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, جو ہمارے باپ دادا کی جو پرمپرا تھی, ٹھیک ہے نا, وہ کہاں گئی. تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی تو ہمارا کلچر ہے بتوں کی عبادت کرنا, ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, دوسرا ہمارا پیسہ ہے, ہم جیسے چاہیں اس پیسے کو انویسٹ کریں اور جیسے چاہیں کمائیں. سود حرام ہے اور یہ حلال تجارت ہے, یہ حرام تجارت ہے, یہ کیا ہوتا ہے. آج بھی لوگ مولوی صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جاب حرام ہے, سودی بینک میں جاب حرام ہے, اس سے ہمارے بچے کیا ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو یہ نہ بتاؤ کہ جلدی سے کم عمری میں شادیاں کر لیا کرو, اس سے ہمارے بچے کیا ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. بھی مجھے والدین تانے دیتے ہیں کہ ان کے بیان میں ہمارے بچے بیٹھتے ہیں تو غلط باتیں سیکھ کے آتے ہیں. وہ غلط باتیں کیا ہیں, گھر آ کے کہتے ہیں ابو میری شادی کر دو, کہتے ہیں بہت غلط قسم کی باتیں سیکھ کے آتے ہیں ہمارے. تو میں بچوں کو ان کے اپنے خرچے پہ شادی کا کہتا ہوں. تو انہوں نے الزام لگایا. پھر وہ صالح علیہ السلام جب سمجھاتے رہے تو اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے رہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ, کوئی نشانی دکھاؤ. صالح علیہ السلام اس لیے نشانی نہیں دکھاتے تھے کہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ جب کوئی بالکل 2 اور 2 4 کی طرح نشانی دکھا دیتے ہیں نا تو پھر مہلت نہیں دیتے. بعض لوگوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام کے برحق ہونے کی ایسی کوئی معجزہ نظر آ جائے. تو یاد رکھو جب ایسی کوئی نشانی واضح نظر آتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے مہلت ختم. پھر اگر ایمان نہیں لائے تو اللہ نہیں چھوڑتے. ابھی تو موقع ہے نا سوچنے کا, سوچو, اللہ کہتے ہیں مہلت دے رہا ہوں, سوچو یہ سچے پیغمبر ہیں, ان کی سیرت میں غور کرو, ان کی باتوں پہ غور کرو, سوچنے کا موقع ہے. تو ایسے ہی الٹے مطالبے شروع کر دیے انہوں نے. تو عجیب الٹا مطالبہ کیا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا اس سے اونٹنی نکال کے دکھائیں. اب اونٹنی کا پہاڑ سے کوئی جوڑ بنتا ہے, بس وہی جو منہ میں آیا بک دیا. کوئی اونٹنی جو ہے نا اونٹنی نکال کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہ قدرت ظاہر کی, انہوں نے اشارہ کیا اور پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئی. سب پوری قوم نے دیکھا. اللہ نے کہا میں نے نکال تو دی ہے یہ, لیکن اب اس کے کچھ حقوق ہیں اس اونٹنی کے. یہ کس کی اونٹنی ہے, ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی, ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو, یہ اللہ کی اونٹنی ہے.
اب جس وقت یہ پانی پیے گی کوئی اور گھاٹ پہ پانی نہیں پیے گا، اور اس کو اب چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا. اگر اس کو تم نے قتل کیا فوراً تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اب کیا ہوا کہ وہ ڈر گئے کہ بھئی یہ تو بڑا معجزہ ہے، کافر تھے مگر ایک خوف پیدا ہو گیا. اب وہ اونٹنی آتی تھی، وہ اتنا پانی پیتی تھی، اتنا پانی پیتی تھی کہ ان کے جانوروں کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے. بھئی تم نے خود ہی مانگی ہے نا، یہ تو اللہ نے دکھا دی، یہ تو اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. قرآن میں آتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. 9 ایسے لوگ تھے جو زمین میں جو زیادہ بڑے دہشت گرد تھے، زیادہ بڑے فسادی تھے. انہوں نے مل کے پلان بنایا کہ یار اس اونٹنی کا کچھ کرو. رہط کہتے ہیں قبیلے کو، تو 9 قسم کے قبیلے تھے یا قومیں تھیں. ان لوگوں نے کہا کہ یار اس اونٹنی کا کچھ کرو، اور انہوں نے کہا سب کی طرف سے ایک آدمی آئے گا نا تو کسی پہ بھی بات نہیں آئے گی، ورنہ ایک قبیلہ مارے گا نا تو لوگ کہیں گے اس نے مارا ہے، وہ کہیں گے اس نے مارا. ہر قبیلے سے ایک فرد ہونا چاہیے اور اس کو مار دو. سب ماریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو تقاسموا باللہ لنبیتنہ اہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون. اور پھر بعد میں مکر جانا، قسمیں اٹھا کے مکر جانا کہ ہم نے نہیں کیا. تو اللہ فرماتے ہیں فعقروہا، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، ختم کر دیا. تو اللہ نے حضرت صالح کو وحی کی کہ اپنی قوم کو کہہ دو تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن ہیں تم عیش و عشرت سے گزار لو. 3 دن کیوں اللہ نے مہلت دی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. شاید اس میں حکمت تھی کہ ایمان والے لوگ یہاں سے نکل جائیں سارے. تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ کی آمیزش ذرہ برابر بھی نہیں. 3 دن تمتعوا، مزے اڑا لو. کیسے بدبخت دیکھیں، پیغمبر یہ دھمکی دے کے گئے ہیں مگر ان کو پھر بھی یہ تھا کہ بھئی کوئی عذاب نہیں آ رہا، پھر بھی نہیں بھاگے وہاں سے. تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں 3 دن کے بعد کیا ہوا. اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک زوردار آواز آئی ہے، فرشتے نے صرف ایک چیخ ماری ہے اور وہ اتنی زوردار آواز تھی کہ اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. صرف ایک آواز کی طاقت سے کیا ہوا، اتنی زور سے آواز ماری ہے نا فرشتے نے، اتنی زور سے، ایسے زور سے چیخا ہے کہ اس قوم کے کلیجے پھٹ گئے. فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، فرمائے تیرے رب نے ایسا عذاب کا کوڑا برسایا. دمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، اور اس قوم کو کیا کر دیا، برابر ختم، نام و نشان ختم، کھنڈرات باقی ہیں ان کے. تو اللہ نے قوم سمود کو بھی بالآخر کیا فرمایا کہ جب قوم عاد کو اللہ نے تباہ کیا تو اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، دیکھو یہ قوم عاد تھی جس نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. الا، خبردار سنو، قیامت تک یہ اللہ کا اعلان چلتا رہے گا قرآن میں. الا، اے لوگو سنو، ان عادن کفروا ربہم، عاد نے اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کی. الا بعدا لعاد قوم ہود، سنو قوم عاد پر اللہ کی لعنت، اور قوم عاد اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی. پھر جب اللہ نے قوم سمود کو تباہ کیا تو یہی الفاظ اللہ نے بتائے. الا ان سمود کفروا ربہم، سنو اے لوگو، خبردار قوم سمود نے اپنے رب کی مان کے نہیں چلی وہ قوم. دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہم سے سب سے پہلے جو چیز ریکوائرڈ ہے نا، اللہ کو سب سے پہلے جو مطلوب ہے وہ یہ کہ میرے ہو یا نہیں ہو، باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. اور کافر کیا کہتا ہے کہ مذہب کو دوسرے نمبر پہ رکھنا ہے، پہلے دنیا دیکھنی ہے. ان کے ہاں مذہب سیکنڈری ہے، دوسرے نمبر پر ہے. کوئی چرچ چلا جائے ٹھیک ہے، نہیں جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پہلے کیا ہے کہ آپ کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، آپ کا بزنس کیسا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ پہلے کون ہے، میں ہوں، اس کے بعد باقی سب ہیں. میں نے بنایا ہے، یہ زبان میں نے دی، یہ آنکھیں میں نے دی، یہ کان میں نے دیا، اور یہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ میں نے پیدا کیا.
अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया। सूरह नहल में ये भी फरमाया कि वो रब तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से बाहर निकालता है। ला तालमून शैया, उसे उस वक्त तुम्हें दुनिया की कुछ भी खबर नहीं होती, तुम्हें कुछ पता नहीं होता किस पानी पे मुझे बनाया गया, कैसे उस पानी पे मेरी आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी ये डिजाइन किए गए, फिर कैसे मेरे दिल की मोटर मेरे सीने में लाके जकड़ दी गई और वो कैसे पंप कर रही है। अल्लाह फरमाते तुम्हें जब हमने दुनिया में लाए ना तो तुम बन के स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो चुका था, लेकिन तुम्हें कुछ भी पता नहीं था कि कौन है बनाने वाला और कौन है खिलाने वाला, ये माँ की छातियों में दूध कहां से आ रहा है, कुछ भी नहीं जानते थे। ये सारे काम मैं कर रहा था। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने कौमे समूद को क्या कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। और अल्लाह ने फिर तबाह बर्बाद करने की जब कौमे आद को तबाह किया तो फरमाया तिल का आदुन, देखो ये थे आद, जहदू भी आयाति रब्बिहिम कफरू भी रब्बिहिम, अपने रब का इनकार किया और कैसे ये तबाह हो गए। वह उद्बिऊ फी हादिहि दुनिया लाना, इस दुनिया में भी उन पर अल्लाह की तरफ से लानत हुई और आखिरत में भी तबाह बर्बाद हो गए। फिर कौम समूद का यही हशर हुआ है। और फिर अल्लाह ने कौम समूद के बाद जो दूसरी कौम जिसका कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया, वो जब कौम तबाह हो गई तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की का दौर आया, उसका फिर क्या हुआ, फिर लूत अलैहिस्सलाम का दौर आया, वो फिर मैं इंशाअल्लाह कल बयान करूंगा। उन कौमों में क्या हुआ, उनमें क्या बुराइयां थीं, फिर हमें ये देखना चाहिए कि मिन हैसुल कौम कहीं वो बुराइयां हम में भी तो नहीं।